اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام ہستیوں کے لیے جنہوں نے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد، اپنی عزت و شرف سے دین مبین اسلام کی آبیاری کی اور کرتے رہیں گے۔ آپ حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے اور علل خصوص مرحوم سید اعجاز حسین، مرحومہ جعفری بیگم، مرحوم سید محمد علی، مرحوم سید شوکت علی، مرحوم سید محمود علی، مرحومہ شمیم اختر، مرحومہ فردوس جہاں اور خاندان کے دیگر مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے آل پر، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وصحبہ المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی۔ پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل اپنی جانب سے پاکیزہ فطرت انسانوں کے قلوب کو منور کرنے کے لیے اسباب اور فیض کی فراہمی کر رہا ہے، اور اہم ترین واسطہ فیض ذکر محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد۔ دعا گو ہیں عزیزوں کے اس ذکر کے طفیل پروردگار متعال کی بارگاہ سے جو بیش بہا تحائف، جو زندگی گزارنے کا صحیح انداز، وہ جو خدا اور اس کی حجتوں کو پسند ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مومنین مومنات اپنے دلوں میں ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا اس کی مصلحت میں، عزیزوں ہمیں نہیں معلوم کیا مانگنا چاہیے،
آئیے اس طرح سے طلب کریں کہ جیسے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے سکھایا ہے کہ پروردگار تو جو ہمارے حق میں بہتر سمجھتا ہے دنیا و آخرت کی نعمتوں سے، اس ذکر کے توفیل ہم سب کو بہرہ مند فرما، اور اس قابل ہو سکے عزیزوں کے جیسے کہ میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں دعائے سلامتی امام زمان کو پیش کیا، آخر میں بھی پیش کیا جاتا ہے، بہرحال ہم اس قابل ہو سکے یہ ذکر مجھے اور آپ کو ایسے بنا سکے کہ انشاءاللہ مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل ہو سکے، اور ہماری سانسوں کی یہ جو سلسلہ ہے جسم و جان میں جدائی سے قبل مولا و آقا کے ظہور کو دیکھ سکیں، اس عالم میں فرزند علی و زہرا کے پرچم کو بلند ہوتا ہوا، اور یہ عالم اللہ کے فیض سے جگمگاتا ہوا نظر آئے۔ انشاءاللہ دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں، محمد صلی علی محمد۔ یہ مجلس ایصال ثواب کی بھی ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، میرے ساتھ ہے، ماشاءاللہ بڑا جیتا جاگتا مجمع ہے یہاں کا، پروردگار ان سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایصال ثواب یعنی کیا؟ آپ پہنچانا چاہتے ہیں ثواب کس تک؟ اپنے مرحوم تک، تاکہ وہ وہاں پر اور زیادہ اللہ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو سکے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ فرمایا گیا والدین کے سلسلے میں حقوق کے دو صورتیں ہیں، ایک ان کی زندگی میں ان کی حقوق کی ادائیگی، ایک ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے حقوق کی ادائیگی۔ ایک بچہ دنیا میں جب تک والدین نگاہوں کے سامنے اچھے طریقے سے ان کے حقوق ادا کر رہا ہے، یہاں والدین دنیا سے گئے یہ بھول گیا، اب وہ وہاں کی سختیوں میں جب دیکھتے ہیں ہمارے فرزند نے ہمیں، ہماری اولاد نے ہمیں یاد نہیں کیا، تو تڑپ کے کہتے ہیں پروردگار ہم اپنے ایسے فرزند سے ناراض ہیں۔ کتنے ہی ایسی اولادیں کہ جو دنیا میں فرما بردار تھے جب تک ان کے والدین حیات کے ساتھ تھے، جب اس دنیا سے چلے گئے اپنے والدین کو انہوں نے بھلا دیا، خدا کی بارگاہ میں آق کے والدین قرار پائے کہ جب حقیقت میں ضرورت تھی، جب تم نے کیوں کر فراموش کر دیا۔ آق کے والدین، آق کے والدین جنت تو کجا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پاتا ہے آق کے والدین۔ تو لہٰذا اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، انشاءاللہ آنے والی نسلیں مجھے اور آپ کو یاد رکھیں گی۔ بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی صلی علی ایصال ثواب۔ ہم ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، خوب ثواب کسے کہتے ہیں؟ ہاں، خدا کی بارگاہ سے ملنے والا اجر، پاداش، نعمتیں ہم اپنے مرحوم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مل بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں پاک و پاکیزہ ہستیوں کا، مرحوم کو خداوند متعال اجر عطا کرتا ہے۔ یہ ذکر سماعتوں سے ٹکرایا اور زباں پر آیا، چاہتے ہیں عزیزو یہ ثواب بڑھ جائے، اس کی مقدار میں اضافہ ہو جائے؟ چاہتے ہیں آج کی شب میں آپ کا مرحوم وہ دنیا میں جتنی کوتاہیاں ہو چکی تھیں اس کی نسبت سے کہے پروردگار میری اولاد نے دنیا میں جو کچھ اس سے غلطی ہو گئی آج کی شب میں اسے معاف کیے دیتا رہا ہوں، آج اس طرح سے اس نے مجھے رزق پہنچایا ہے، اس طرح سے میرے لیے نعمتوں کی فراوانی کی ہے، اس طرح سے میری راہ میں موجود رکاوٹوں کو ختم کیا ہے، پروردگار میں اپنے بچے سے راضی۔ چاہتے ہیں عزیزوں اس ذکر کو فقط زباں پر اے ذاکر اور اے سامع فقط اپنے کانوں تک منحصر نہ رکھ، جب زبان سے ذکر چلا ان تک پہنچا، جب کانوں تک ذکر ٹکرایا ان تک پہنچا۔ آج کے بعد میں اور آپ ایسے ہو جائیں انشاءاللہ آنکھیں خدا کی اور اس کے اہل رسول و آل رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دیکھنے لگے، ایصال ثواب ہے۔ کان تو سن رہے تھے، آنکھیں اب ویسے دیکھنے لگے، زبان ویسے بولنے لگے، اعضاء و جوارے ویسے حرکات و سکنات۔ اگر پورا وجود محمدی ہو جائے، علوی ہو جائے، فاطمی ہو جائے، حسنی اور حسینی ہو جائے، لمحہ بلمحہ میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہوں گے، ہمارے مرحوم کو ثواب ملتا چلا جا رہا ہو۔ علی کا چاہنے والا ہے عزیزوں، ہم تو اس مولا کے ماننے والے ہیں جو فرش پر ویسے کبھی رات کو سویا نہیں، اور جب سویا تو مرضی رب کا خریدار ہو گیا۔ تو اگر چاہنے والا بھی اسی مطابق زندگی بسر کرے گا عزیزوں، تو اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا چلنا بھی عبادت ہے، اس کا رکنا بھی عبادت ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا آنکھوں کا جھکا دینا بھی عبادت ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔
آج کے لیے سامعین کرام سے بہت ہی دس بستہ معذرت خواہ ہوں کہ دیر سے پروگرام شروع ہوا، لہٰذا ایک خطیب کے بارے میں ظاہراً ملتا تھا، بہت اچھا لگا مجھے ان کی زبان پر، کہا مجھے جتنے بجے بھی ممبر دے، جو اختتامی وقت ہے میں اس پر اتر آؤں گا۔ تو بہرحال آپ کا بھی ایک حق بنتا ہے، تو لہٰذا کوشش کروں گا آج کم سے کم گفتگو کروں۔ ان 3 روزہ مجالس کے لیے اس بندہ حقیر نے جو عنوان مد نظر رکھا ہے وہ ہے کربلا اور اخلاقی اقدار۔ اخلاقی اقدار اور ویلیوز عزیزوں، کاش میں اور آپ اس قابل ہو سکے کہ محرم و سفر سے میکسیمم لیول پر فائدہ اٹھا سکے۔ شاید پچھلے سالوں میں نے عرض کیا عزیزوں یہ تعداد نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش کریں عزیزوں، اپنے رشتہ دار، اپنے چاہنے والے، حتیٰ دیگر مکاتب فکر کا بھی ہاتھ تھامیں اور اس سے کہیں پاک و پاکیزہ ہستیوں کا ذکر ہے، تھوڑی دیر کے لیے، جہاں اتنے دروازے کھٹکھٹا لیے، جا تھوڑی دیر کے لیے اس فرش اعضاء پر بھی۔ یہ فرش اعضاء نہیں ہے، فرش شفا ہے، یہ دلوں کو جلا بخشتا ہے، یہ سماعتوں کو قوت عطا کرتا ہے، یہ آنکھوں کی بینائی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا نہیں سنایا عزیزو، مشہد مقدس مولا و آقا کا دربار، امام رؤوف امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہم الصلاۃ والسلام۔ میں زری کے اندر کھڑا تھا عزیزو، مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سال میں نے زیارت با معرفت کے عنوان سے یہاں پر گفتگو کی تھی، نہیں معلوم آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں، مجھے یاد ہے میرے بھائی، شاید اس کے ذیل میں یہ قصہ بھی آپ کو سنایا۔ زری میں کھڑا تھا، ایک صاحب کا حلیے سے مجھے یہ محسوس ہو گیا یہ مکتب اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے، دیگر مکاتب برادران اہل سنت سے ہے، اور ظاہراً افغانستان سے تعلق تھا۔ میں نے زیارت پڑھتے پڑھتے تعجب کیا کہ یہ میرا بھائی یہاں پر، اور ہمت کر کے قدم آگے بڑھایا اور کہا کہ اگر جسارت نہ ہو تو یہ بیان کریں گے کہ آپ اس ولی خدا کی نسبت سے یہ محبت، یہ تواضع، اس طرح سے یہاں پر آ کے آپ کا مانگنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہا میرے بھائی میں تو بزنس مین ہوں، بزنس کے جو ہے وہ بہرحال نشیب و فراز میں ایک وقت ایسا آیا کہ بہت ہی کرائسس آ گئے، فائنینشلی بہت ڈسٹرب تھا۔ ایسے میں یہاں گیا وہاں گیا، کوششیں بھی کی، دعا بھی کی۔ ایسے میں کسی نے کہا بہت سے خدا کے اولیاء کے دربار میں جانے والے ایک ولی خدا کا پتہ ہم تجھے دیے دیتے ہیں، تو ایک مرتبہ یہاں پر بھی چلا جا، اس ڈاکٹر کے پاس بھی چلا جا، کوئی فیس نہیں ہے، جا کر تقاضا کر لے، کیا معلوم تیری بگڑی بن جائے۔ کہا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس دن آیا تھا اور مانگا تھا اے خدا کے ولی، اے خدا کے یہاں مقام و مرتبہ رکھنے والے میری اس مشکل کو حل کر دے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے اس دربار کو نہیں چھوڑا ہے۔ عزیزو میں نے رخ کیا اپنے مولا کی جانب، مولا وہ جو آپ کو مکمل طریقے سے نہیں چاہتا ہے اسے بھی آپ دنیا عطا کرتے ہیں۔ عزیزو یہ تو اس پاک پروردگار کی حجتیں ہیں جس پروردگار نے سورج کی روشنی، پانی کی فراوانی، دن اور رات، عقل کی نعمت ہر ایک کے لیے، وہ جو اسے نہیں مانتا ہے اسے بھی عطا کی ہے۔ تو اے فرش اعضاء پر آنے والے، اے ایصال ثواب پہنچانے والے، بہت کم پر اکتفا نہ کر، دنیا تو یہ اپنے غیروں کو بھی دیتے ہیں۔ جب اپنا آیا ہے تو اب مانگنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کے لیے مانگیے جناب جون کی غلامی، مانگنا چاہتے ہیں حبیب ابن مظاہر کی نوکری، مانگنا چاہتے ہیں تو میرے جو سن رسیدہ اور بوڑھے افراد یہاں پر موجود ہیں جو کسی بھی قوم میں ایک نبی کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمیشہ ان کا احترام کیجئے۔ ان کی یہ سفید داڑیاں اس معاشرے کی نورانیت کا سبب ہیں، اور ان بزرگواروں سے بھی درخواست ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر دست شفقت پھیریں، آئیے ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ سن رسیدہ یہ افراد عزیزوں، بہرحال امام کی بارگاہ میں نے تڑپ کے کہا مولا مجھے خالی نہیں جانا ہے، مجھے یہاں سے آخرت چاہیے۔ مسلم ابن اوسجہ میرے مولا کا سن رسیدہ صحابی، اس کی نوکری کا تقاضا کیجئے۔ میری مائیں اور بہنیں رسول زادیوں اور علی زادیوں کی نوکری کا تقاضا کریں کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں، اچھے طریقے سے غلامی اور کنیزی بجا لا سکیں۔ انشاءاللہ پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا۔ سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد۔ بس یہ ایصال ثواب آج اس مجلس میں منحصر نہیں ہوگا، آج سے لے کر کل رات تک دیکھیں راستہ میں آپ کو بیان کیے دیتا ہوں۔ بولے بغیر فقط اپنے عمل کی اصلاح کر لے اور خوشبو سے معاشرے کو منور کر دے۔
عاشورہ اور کربلا اور اخلاقی اقدار. مولا فرماتے ہیں کہ ختمی مرتبت سے جو چیزیں مجھے میراث میں اور وراثت میں نصیب ہوئیں، ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ، اس میں چند تلواریں تھیں. فرماتے ہیں مولا اس میں سے ایک تلوار ایسی تھی جس کے دستے پر، جیسے تلوار اٹھائی جاتی، جس کے دستے پر ایک رقعہ موجود تھا، ایک رقعہ موجود تھا. تلوار جس سے دشمن کے گلے کاٹنے، تہتے کرنا ہے، اس تلوار کے دستے پر یہ لکھا ہوا ہے. 3 جملے لکھے ہوئے تھے. یہ ہے گولڈن کی. آئیے عزیزوں میں اور آپ اپنی زندگیاں بہتر بنا لیں. 3 جملے: سل من قطعک، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے، بولیں بلند آواز سے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. وَقُلِ الْحَقْ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ، اے حسین کے ماتمدار، جوز حق کے کچھ نہ بولنا، خواہ اس کا کتنا ہی ظاہری اعتبار سے تجھے نقصان اٹھانا پڑے. 3 وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، وہ پہلا جملہ رشتہ داروں کے لیے تھا، جو قطع رحمی کرتا ہے آپ اس کے صلہ رحمی کریں. یہ آخری جملہ ہر انسان کے اعتبار سے، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کر. آج کے بعد علی کے چاہنے والوں، حسین کے ماتم داروں، کل آفس جائیں گے، بزنس پر جائیں گے، جی میرے بھائی، کھیت پر جائیں گے، زمین پر جائیں گے، ممکن ہے کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس نے زبان سے 1 سنائی تو آپ نے 10 سنانی ہے؟ نا 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 نا، میں حسین کا ماتم دار ہوں، میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں رسول کا امتی ہوں. تلوار کے جس سے لڑنا ہے لکھا ہوا ہے، جو بھاگ جائے علی والے اس کا تعاقب نہیں کرتے. یہ کیسے رسول کے امتی ہیں کہ رسول کھڑا ہے اور وہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی بھاگ جائے، یہ جواں مردی نہیں ہے جو فرار اختیار کر رہا ہے، اس کے پیچھے جایا جائے. درختوں کو، خواتین کو پانی مستحب ہے. عزیزو اپنے بچوں کو بھی اس پریکٹس کروائیں، ریگولر پریکٹس کروائیں عزیزو، مخصوصاً محرم میں. پانی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جب کبھی پانی پیتے سید الشہداء کو یاد فرماتے، آپ کی پیاس کو یاد فرماتے، آپ کے قاتلوں پر لعنت بھیجتے. فرمایا ایسا انسان کل کو قیامت میں سفید، بالکل نورانی دل کے ساتھ آئے گا، نورانی دل کے ساتھ آئے گا. پانی عزیزوں، یہ جملہ میں نے بارہا کہا ہے، آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. دنیا کا اہم ترین مسئلہ کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان. ایسا ہی ہے میرے بھائی، ساتھ ہے میرے؟ دنیا کا اہم ترین مسئلہ کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان. اسلام کا دستور سنے، اخلاقی اعتبار سے بلندی. دینے سے پہلے نہ پوچھ تیرا عقیدہ کیا ہے. کسی کو روٹی دینا چاہتا ہے، نہ پوچھ تمہارا عقیدہ کیا ہے. کسی کو کپڑا دینا چاہتا ہے، نہ پوچھ تیرا عقیدہ کیا ہے. کسی کو مکان دینا چاہتا ہے، اس کا سر چھپانا چاہتا ہے، نہ پوچھ تیرا عقیدہ کیا ہے. مولانا صاحب میں چاہتا ہوں یہ علی والا ہو جائے، چاہتا ہے، نہ پوچھ، دیتا چلا جا، وہ خود علی والا ہوتا چلا جائے گا، وہ خود علی والا ہوتا چلا جائے گا. ایک ایک مقام پر عزیزوں ان اخلاقی اقدار کو بیان کیا گیا، ایک ایک مقام پر. صفین کا میدان ہے، انہوں نے پانی بند کر دیا. جب میرے مولا کا قبضہ ہوا، سبیل امیر المومنین سے ہر ایک فیضیاب ہو رہا ہے. جب پوچھنے والوں نے سوال کیا کہ آقا انہوں نے تو بند کر دیا تھا پانی، ہم نے کیوں کر پانی کھلا رکھا ہے؟ جواب دیا یہ علی کے تلوار کا وار ہے، اور یہ اخلاق کا وار تلوار کے وار سے کئی زیادہ کاری ہے، کئی زیادہ مستحکم ہے. یہ دلوں، وہ تلوار کا وار جسموں کو کاٹتا ہے، یہ دلوں کو پاکیزہ کرتا چلا جاتا ہے، دلوں کو پاکیزہ کرتا چلا جاتا ہے. اس شامی کے قصے کو مد نظر رکھیے، جب آیا اور آنے کے بعد
میرے اور آپ کے مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام، محمد و آل محمد جو کچھ عزیزوں اس زمانے کا میڈیا وار ہے، جو کچھ بھی امیر شام نے سکھایا تھا اس اعتبار سے میرے مولا اور آپ کے بابا کی شان میں نازیبہ کلمات کہتا رہا. ہیرا شناس ہے عزیز و در اہل بیت. جانتے ہیں بیچارے کو خبر نہیں ہے، وہ اپنی باتیں کہتا گیا. جب مکمل کر گیا تو آگے بڑھ کے فرمایا اگر بھوکا ہے تو ہم تجھے کھانا دیے دیتے ہیں، اگر بے لباس ہے تو لباس دیتے ہیں، مسافر ہے اگر رہنے کی جگہ نہیں ہے تو تجھے رہنے کی جگہ دیتے ہیں. جاتے جاتے کیا کہہ رہا ہے؟ مولا جب یہاں پر آیا تھا تو آپ کے گھرانے سے سب سے زیادہ نفرت رکھتا تھا، اب جب جا رہا ہوں تو سب سے زیادہ اس گھرانے کا عاشق ہو چکا ہوں. اب عزیزو کیوں میں اور آپ محرم و سفر میں اس امر کو نہیں بچا لاتے؟ کربلا نے بیان کی عزیزو، کیوں کر نہیں ہم اس امر کو بچا لاتے؟ اب یہ کچھ تھوڑی سی کڑوی باتیں، اس کو بھی سن لیجئے گا انشاءاللہ. ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور ان کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مجلس میں آ رہے ہیں اور گاڑی غلط طریقے سے پارک کر دی ہے. اخلاق کا پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں. آج سے دقت کریں عزیزو، آج سے غور و فکر کریں. لاؤڈ اسپیکر کا استعمال، آپ کے گھر کی مجلس ہے، جب سامنے والا پروگرام رکھتا ہے اور بسا اوقات جو ہے وہ کیا ہے آوازیں آپ کے کانوں کو پریشان کر رہی ہوتی ہے تو آپ کی زبان پر کیا جملے آتے ہیں؟ عجیب پڑوسی ہے. اتنا بھی ان کو اسلام کیا ابتدائی طور پہ قوانین بھی نہیں پتہ ہے عزیزو. میں اور آپ فرش ازا بچھانے والے کیوں اس سلسلے میں نہیں سوچتے؟ مولانا صاحب کیا کریں، مملکت خدا داد پاکستان کا نظم و نسق خراب ہے، بہت پرابلمز ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں. جس حد تک ہو سکے کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ 25 افراد بیٹھے ہیں، پوری گلی آخر تک لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے. کل کو خدا کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا پڑے گا. ٹھیک ہے بڑی تعداد میں مجمع آتا ہے، ایک اور طریقہ کار کر لیجئے. کیا کریں؟ ایک بھائی کے گھر جائیں، دق الباب کریں. اے میرے بھائی، اللہ کے رسول کے امتی، تجھے تیرے پڑوسی کا سلام. رسول کے نواسے کا ذکر ہے، آپ بھی تشریف لائیں، ہماری آنکھوں کی نورانیت کا باعث ہوگا. اور تھوڑی دیر کے لیے یہ جگہ پر ڈسٹربنس ہوگی، تھوڑی سی پریشانی ہوگی. اگر کوئی آپ کے یہاں کوئی ایمرجنسی کیس ہے، اگر کوئی پریشانی ہے، اگر کوئی ایسا مریض ہے تو ان 2 گھنٹوں کے لیے اگر آپ کوئی سلسلہ کر سکیں، وگرنہ واقعاً اگر جینین کیس ہے تو آپ کوشش کریں کہ کسی طرح مجھے بتائیے اگر یہ اخلاق کے ساتھ میں اور آپ مجلس اعضاء برپا کریں تو کیا ہوگا؟ وہ جس نے ابھی تک دروازے بند رکھے تھے اب وہ بھی آہستہ آہستہ دروازہ کھولے گا. سنوں تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں. اور بس یہی کافی ہے. مشرکین مکہ نہیں سنتے تھے اللہ کے رسول کی، جب حضرت قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے چونکہ سنتے چلے جاتے تھے، جھکتے چلے جاتے تھے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک اہم ترین پیغام عزیزو آج کی حد تک کہ انشاءاللہ پروردگار متعال، میں اپنے طور پر کیا سوچ کر آیا تھا عزیزو، ایک اہم ترین مسئلہ ہمارے معاشرے کا یہ بھی ہے. کیا؟ اس قدر مجالس میں شریک ہونے کے باوجود دیکھیں اللہ کے رسول 2 چیزیں میرے اور آپ کے لیے چھوڑ کر گئے. بولیے، قرآن کریم اور اہل بیت. اہل بیت کے کردار کی یہ خوبصورتی، یہ پاکیزہ اخلاق جو کربلا نے بیان کی عزیزو. ہور کا لشکر سامنے آیا، پہلے نہیں پوچھا کہ تو دوست بن کر آیا ہے یا دشمن بن کر آیا ہے. پہلے کہا عباس و علی اکبر پیاسے ہیں، انہیں سیراب کرو. آج سے طے کر لیں عزیزو. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کسٹمر کو دیکھ کر اس کے لیے جو ہے وہ بوتل وغیرہ منگواتے ہیں. دیکھتے کچھ خرید رہا ہے تو بوتل پلائیں گے وغیرہ. نا بھائی کسٹمر ہے یار، آیا ہے تیری دکان پر میرے بھائی ایک بوتل پلانے سے. ویسے بوتل کے میں حق میں نہیں ہوں. ہاں اس سافٹ ڈرنک سے اپنے آپ کو بچائیے. یہ بہت سافٹ ڈرنک نہیں ہے، بہت ہارڈ ڈرنک ہے میرے بھائی. دل و جان کو جو ہے وہ کوشش کریں. کھانے پینے میں بھی تھوڑا علی کا چاہنے والا غور و فکر کرتا ہے. یہ جو دودھ کی چائے، آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ تو کہیں کا بھی نہیں چھوڑ رہے. دودھ کی چائے پہ حملہ جو ہے وہ سخت ہے، ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے. مملکت خدا داد پاکستان میں رہنے والا مسلمان، چونکہ ہم بسا اوقات اس حضرت عقل کا استفادہ کم کرتے. کبھی جا کے ڈاکٹر سے پوچھ لے میرے بھائی اس دودھ کی چائے کا، کہ جس میں ہم پہلے چائے کو لیتے ہیں، اسے پکاتے ہیں، پھر اس میں دودھ کو ملاتے ہیں اور چینی کے ساتھ گھول کر، اور واقعاً ایسے رسیاں ہیں، ہم سبھی ایسے ہیں.
اور پھر اگر بنانے والا مثال کے طور پر بہت ہی کوئی حاذق ہو تو کیا بات ہے بھائی. مومنہ کچھ اور جانتی ہو نہیں جائے, بس چائے کیا اچھی دے دے, مومن کہتا ہے بھائی دل کا راستہ تو پیٹ سے ہی جاتا ہے, بس کیا بات ہے, کیا بات ہے. نہیں عزیزو, تھوڑا سا غور و فکر کریں ان چیزوں میں. لیکن بہرحال غور و فکر کریں گے, آہستہ آہستہ میں اور آپ اپنے معاشرے کو بدلیں گے. آسان نہیں ہے, لیکن یہ اہل بیت کی زندگی کا جھلک اور اس کا عکس میرے اور آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے. ہر مجلس سے ایک خوبی لے کر اٹھے. آج کے بعد جو بھی آئے گا, اے میرے بھائی پیاسا ہے, تھکا ہوا ہے, گرمی ہے, پانی پیتا جا, پانی کی سبیل لگا دیں. ہر آدمی اپنی دکان پر پانی کی سبیل لگائے, جو آئے گا اسے میں ٹھنڈا پانی پلاؤں گا. یہ سوچ کر میرا مولا پلاتا چلا گیا, غلاموں کو حر بناتا چلا گیا. میں بھی اپنے مولا کا پیغام ایک ایک تک پہنچاؤں گا. بولنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ نیاز حسین ہے. حسین کے نام پر پیے جانے والا پانی خود بخود ہر قلب کو اگر پاکیزگی رکھتا ہوگا حسینی بنا دے گا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی صلی علی محمد. عزیزو, جب دو قدموں سے ہم ایک انسان کو ایمان کی طرف لا سکتے ہیں. میرا مولا ایک چاہنے والے کے ساتھ کسی سفر پر ساتھ قدم رکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات چیت ہی نہیں کرتے. اچھی بات نہیں ہے, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک بس میں سفر کر رہے ہیں, بات چیت نہیں کرتے برابر والے سے. مولانا صاحب پاکستان پتہ نہیں کیا صورتحال, 4 باتیں میری پتہ چل گئی, پتہ چلا گھر تک پہنچ جائے گا میرے, اور جو رہی کسر رہ گئی ہے وہ ان جو ہے وہ چوروں نے پوری کر دی. بیچارہ کراچی میں ابھی ایک مومن سے میں ملتے ہوئے آ رہا ہوں, منہ بنا ہوا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولانا صاحب ہمارے یہاں فارسی میں کہاوت ہے, ہر چھ سنگ ہس برائے پائے لنگ ہس, یعنی جتنے بھی پتھر ہیں وہ لنگڑے کے لیے. وہ جو صحیح و سالم چلتا ہے اس کو پتھر بھی اذیت نہیں کرتا. یہ بیچارہ ویسے ہی لنگڑا ہے اور پتھر اسی کو اذیت پہنچا رہے ہوتے. تو بیچاروں کا منہ بنا ہوا تھا. کہا مولانا صاحب ویسے پیسے نہیں ہے کہ اپنی گاڑی میں جا سکیں, کوچ میں جاتے ہیں. ہاں, تو وہ پوری کوچ کو کہتے بھائی گاڑی پہ حملہ کرو, 1-2 موبائل ملیں گے. پوری کوچ کو ایک ساتھ جو ہے وہ بہرمند فرماتے. کیا ہے عزیزو, خداوند متعال کو کیا جواب دیں گے؟ میں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اپنے آپ کو اسلام سے منسوب کرتے ہیں. ٹھیک ہے عزیزو, ہمیں حکمران اچھے نہیں ملے, لیکن عوام الناس کیا کر رہی ہے؟ افسوس کی بات نہیں ہے, اسی محرم میں عزیزو خدا را اس جملے کی قدر کو جانیے گا, اسی محرم میں کہ جس کا اہم ترین پیغام یہ ہے کہ ہم ظلم سے نفرت کرتے ہیں اور مظلوم سے محبت کرتے ہیں. عزیزو ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں. حتیٰ سیاسی طور پر آپ دیکھ سکیں کس طرح سے ہر آدمی کہہ رہا ہے غلط ہو رہا ہے, کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں. آئیے چھوٹی چھوٹی ان اخلاقی اقدار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. جو دوسری شے سوچ کر آیا تھا عزیزو, قرآن کریم. واقعاً 2 مہینے 8 دن گزر جاتے ہیں, قرآن کریم کو آج بھی ہم ظاہری طور پر بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے. میں آپ کے لیے سورہ صف کی کچھ آیتیں لے کر آیا تھا, لیکن بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. موقع ملے تو عزیزو چھوٹے چھوٹے سورے اپنی زندگی کا حصہ قرار دے, تاکہ ہر مجلس کے طفیل ہماری جو ہے وہ نگاہیں قرآن کریم کی نسبت سے اور اہل بیت اطہار کی نسبت سے بہتر ہوتی چلی جائیں. جتنا انسان ثقلین سے پیوستہ ہوتا چلا جائے گا, پروردگار متعال اسے عطا کرتا چلا جائے گا. سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی. عزیزو یہ بھی سخت پیغام ہے, لیکن انشاءاللہ العزیز ان جیتی جاگتی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ بسا اوقات دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, مجلس میں آیا ہوا ہے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے, نہیں مجلس کا رزق لے کر جا, لکڑی کا کام کرتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے یار کوئی کسٹمر کام کا مل جائے, کہ جو مجھ سے لکڑیاں خرید لے, کسی سے آشنائی ہو جائے. آپس میں عزیزو ایک دوسرے سے آشنائی پیدا کریں. مجلس میں بھی تنہا آتے ہیں, ایک فیملی آتی ہے واپس 10 دن آئے ہیں, یہاں پر مجھے بتایا گیا 40 دن مجلس ازا برپا ہو رہی ہے. ایک فیملی آئی, پورے 40 دن کے بعد ایک فیملی تنہا واپس چلی گئی. مناسب نہیں ہے میرے بھائی. یہ 10 فیملیاں بن جائیں, 10 نئے دوست بنے, اور یاد رہے یہ دوست کہاں پر بنا تھا؟ فرش ازا پر. فرش ازا پر. تو کیا کر رہا ہے میرے بھائی؟ آئیے ایک دوسرے کی دنیا کو سلجھانے, ایک دوسرے کی دنیا میں مددگار ہو جائیں. آپ بزنس کرتے ہیں, وہ بیچارہ نوکری کرتا ہے, یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے, کیا ہوگا عزیزو؟ ذکر سید الشہداء کے وسیلے سے ہماری دنیا آباد ہوتی چلی جائے گی, آباد ہوتی چلی جائے گی. قدم ایک ساتھ مولا رکھتے چلے جا رہے ہیں. سوال کیا ہے میرے بھائی کہاں جا رہا ہے؟ کہا مولا میں فلاں جگہ پر جا رہا ہوں.
کہا میں کوفے کی جانب جا رہا ہوں. یہاں تک کہ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر کوفے کا راستہ اس جگہ سے مختلف ہوتا ہے. اس نے کہا جناب خدا حافظ، اور وہ اس جانب جانے لگا. مولا نے کوفے کی جانب جانے کے بجائے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. اب آپ کے لاہور میں تو ایسے نہیں ہے، ہمارے کراچی میں تو ایسے بہت ہے کہ اگر کوئی ایڈریس پوچھنے آیا ہے تو سمجھ لو دیگر جیب صفائی کے لیے آیا ہے، ایڈریس تو اس کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایسے میں کوئی پیچھے آ گیا آپ کے، بھائی سمجھ لے. اور ویسے بھی اکثر لوگ آپ سے کہتے ہیں مولانا کبھی غلطی نہیں کرنا، بڑے بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں. ہاں گولی کی قیمت بہت کم ہے، آپ کی قیمت بہت زیادہ ہے. ہاں واقعاً افسوس کی بات ہے. مسلمان کو ایسے ہونا چاہیے عزیزوں. فرش ازا کا یہ پیغام ایک ایک انسان تک پہنچائے. آج کے بعد علی کا چاہنے والا، حسین کا ماتمدار جھوٹ نہ بولے. مسلمان اور جھوٹ، امانت میں خیانت نہ کرے. چھوٹی چھوٹی خوبصورتیوں کو لیں عزیزوں، اس فرش ازا سے اس معاشرے میں پھیلا دیں. یہ معاشرہ کیا کر رہا ہے، خدا کو کیا جواب دیں گے. میرا انسان ڈر جاتا ہے جب کوئی پیچھے آئے. اس نے مڑ کے کہا مگر آپ نے کوفہ نہیں جانا تھا؟ کہا میں نے کوفہ جانا. کہا پھر کیوں میرے ساتھ ساتھ آ رہے؟ کہا یہ میرے حبیب کا فرمان ہے کہ جب کوئی، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جب کوئی سفر میں تیرے ساتھ، ہاں بولے میرے ساتھ، جب کوئی سفر میں چند دقیقے چند منٹ تیرے ساتھ آ جائے، اس کا ایک حق ہے تیری گردن پر. آج سے ہم یہ کر سکتے ہیں، فرش ازا پر بیٹھنے والا یہ مومن اپنے اس دائیں اور ایک بائیں دو مومنین سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہو میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ خدا کا شکر ہے، خدا نے تجھے بھی مجھے بھی فرش ازا کی سعادت عطا کی. انشاءاللہ پروردگار مجھے اور تجھے اخن فی الدنیا والآخرہ، وہ بھائی بنا دے کہ ہم دنیا میں بھی بھائی ہوں، آخرت میں بھی بھائی ہوں. یہ دیکھے بغیر کہ اللہ نے آپ کے نصیب میں کسی ثروت مند کو قرار دیا ہے یا کسی غریب کو قرار دیا ہے. یہ دنیا والے ہیں جو کہتے ہیں ثروت مند مل جائے تو کیا چاہیے. علی کا چاہنے والا یہ کہتا ہے ثروت مند ملے گا تو جناب خدیجہ کی طرح خرچ کرتا چلا جائے گا، خدا کی بارگاہ میں بزرگ ہوتا چلا جائے گا. اگر غریب ملے گا تو ابو ذر کی طرح پیکرے غیرت ہوگا، خدا کی بارگاہ میں مقرب ہوتا چلا جائے. تو آؤ عزیزوں اپنے رابطوں کو مستحکم کریں، توڑے نہیں عزیزوں. یہ میری مجلس تو یہ تیری مجلس، یہ میرا جلوس تو تیرا جلوس، یہ سارے کے سارے میرے مولا کے، ہاں میرے مولا کی مجلسیں ہیں، میرے مولا کے جلوس ہیں. میرے آقا کی خوشبو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. اگر اس کے یہاں زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو پریشان تھوڑی ہوں گے، ہاں زیادہ خوش ہوں گے. میرے مولا کے ہاں ماننے والے کثرت سے آگے بڑھ رہے ہیں، زیادہ خوش ہوگا انسان. عزیزوں کیا ہو گیا ہے مجھے اور آپ کو، کیوں اتنے نیرو مائنڈ ہو گئے ہیں؟ آئیے دلوں کو ملائیے. یہ دنیا دار ہے جو کہتا ہے مولانا دعا کر دو خدا مجھے اولاد نرینہ دے دے. آخرت والا ایسے نہیں ہے، وہ کہتا ہے پروردگار جو تو میرے حق میں بہتر سمجھتا ہے وہ دے دے. بیٹا دے دے علی اکبر کا غلام، بیٹی دے دے سکینہ کی کنیز. اور اگر تو کچھ بھی نہیں دینا چاہتا میں تیرا بندہ ہوں، جس حالت میں تو رکھے گا میں اس حالت پر راضی ہوں. امام نے فرمایا تیرا ایک حق میری گردن پر تھا، اسے اتارنے علی تیرے ساتھ ساتھ آیا ہے. کہا وہ کیا حق ہے؟ کہا تھوڑی دیر ساتھ ساتھ تھے تو چھوڑتا ہوا جاؤں، چند قدم تیرے ساتھ آگے بڑھوں. مہمان کی بھی مہمان نوازی کیا ہے، چند قدم انسان آگے بڑھے، نہیں کہ دروازہ پیچھے سے ایسے بند کرے کہ مہمان بھی کہے کہ بھائی کیا ہو گیا، کون سی خطا ہو گئی، بھائی کن کے گھر چلے گئے. ایسا نہ کریں. اس احترام نے کیا کیا، ایک مرتبہ متعجب ہوا. میں جو پیغام لے کر آیا ہوں اخلاقی اقدار کربلا کی عزیزوں اس قدر زیادہ ہے کہ ہم دیگر مکاتب فکر کے لیے کوشچن مارک لگائیں محرم و سفر میں کہ سید الشہداء کی قربانی ہے کیا. ایک مرتبہ متعجب ہوا، کہا کس نبی کے ماننے والے ہو تم کہ جس نے اتنا خوبصورت دین قرار دیا ہے. امام کے ساتھ چلتے ہوئے کوفہ آیا. جب پتا چلا کہ امیر المؤمنین، ہاں ظاہری اعتبار سے بھی حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے، میرے مولا کے ہاتھوں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بس اس میں نے آج کی حد تک ختم کیا. انشاءاللہ میں اور آپ کوشش کریں گے آج کے بعد
ایک دوسرے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا، ایک دوسرے کے لیے خدا کی بارگاہ میں تمنا کرنا، ایک دوسرے کے لیے تقاضا کرنا۔ اگر موقع ملا تو کل بھی اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مومن کے لیے ہر وہ انسان کہ جس تک پیغام ہدایت پہنچا سکے، مومن کے لیے وہ کسٹمر ہے، مومن کے لیے وہ کسٹمر ہے۔ دیکھیں میرے مولا نے چند قدموں سے اس کافر ذمی کو مسلمان بنا دیا، مکتب اہل بیت کا گرویدہ بنا دیا۔ میرا چوتھا امام رات کی تاریکی میں جاتے تھے اس عالم میں کہ چہرے پر، ہاں وہ جو بہت ویڈیو لگا کر فوٹوگرافر بلا کر بانٹتے ہیں، بڑا بڑا بینر لگا کے اور اپنے ناموں کی پرچار کر کے، آؤ عزیزو اس فرش اعزاں پر، چاہتے ہو خدا تمہیں شہرت عطا کرے، دیکھو یہ واقعی شہرت ہے، علی کا بیٹا علی، رات کی تاریکی ہے، چہرے پر نقاب ہے، ہر گھر پہ دق الباب کرتا ہے۔ میرا مولا کبھی روٹی کبھی پیسہ، ہمیشہ فقیر کو فقیر نہیں رہنے دے، کوشش کر کے جس طرح سے میرا بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ کب تک یہ میرا بھائی نوکری کرے گا؟ 10 سال 15 سال ہو گئے بھائی میرے پاس نوکری کر لی، چلو آگے بسم اللہ، چھوٹی سی دکان لگاؤ، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، میں تیری مدد کروں گا۔ وہ دنیاوی نگاہ ہے کہ جتنا روکتا جاؤں گا بڑھتا جائے گا، یہ اخروی نگاہ ہے جتنا بانٹتا چلا جاؤں گا بڑھتا چلا جاؤں گا۔ کل کو فقط میرا بیٹا، فقط میری اولاد خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا نہیں کریں گی، ایک چھوٹا چھوٹا آدمی، ایک عام انسان بھی دعا کرے گا کہ اس نے میرا ہاتھ تھاما تھا اور مجھے نوکری سے نکال کر اپنے کاروبار پر لا کھڑا کیا تھا۔ آئیے اس فرش اعزاں کے ذریعے سے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے، ایک دوسرے کی جانب اسی نگاہ سے دیکھیے، پروردگار متعال انشاءاللہ العزیز مجھے اور آپ کو محروم نہیں فرمائے گا۔ یہی سبب ہے، یہی سبب ہے عزیزو، روز عاشور میرا مولا وہ لائن لڑنا چاہتے ہیں۔ ہم سے تو کہا گیا ایک عام انسان سے اپنا اچھا برتاؤ کر، چب رسد کہ جس نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اس کا اپنا بیہیویئر ہے کہ اس نے تجھے نہیں بلایا، تجھ سے اہل بیت تقاضا کرتے ہیں تو اسے بلا، وہ تجھے نہیں دیکھنا چاہتا ہے، تجھ سے نہیں ملنا چاہتا، تیری اگر مٹبھیر ہو جائے تو کہے السلام علیکم، جواب نہ دینا اس کی مرضی ہے، میں اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو۔ مولانا صاحب ہم کوئی جھکنا نہ، پروردگار پسند کرتا ہے، خدا کی خاطر انسان جھکتا ہے، وہ اس کا اپنا بیہیویئر ہے۔ یہاں تک کہ دشمن ہو کر آئیں، خون کے پیاسے ہو کر آئیں، اس کے باوجود بھی عالم یہ ہے میرے مولا کا کہ علی و زہرا کا لال کچھ یوں خطاب کر رہا ہے، رک جاؤ، تم میرے خون کے پیاسے ہو، حسین تمہاری ہدایت کا پیاسا ہے، رک جاؤ۔ ہمارے یہاں باتیں کم پڑی جاتی ہیں، رات کے وقت جو ایک شب مانگی تھی میرے مولا نے تاکہ اپنے آپ کو آمادہ کریں، وہاں ساتھ ہی ساتھ عزیزو علی کے بیٹے نے یہ رات اس خاطر لی تھی کہ جن کے دل تڑپ رہے ہیں وہ اس طرف آ جائیں، ہور آ گئے۔ بعض تاریخوں میں 25-30 افراد جب ان کا گزر ہوا خیام حسینی سے، انہوں نے دیکھا یہاں سے رونے کی، عبادتوں کی، اللہ کے ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں، انہوں نے یزیدی لشکر چھوڑ دیا عزیزو، چھوڑ دیا۔ آئیے میں اور آپ بھی اس سلسلے میں کہا رک جاؤ، اور پھر پیغام حق پہنچایا۔ اس زمین پر بتاؤ نبی کی بیٹی کا بیٹا میرے سوا کون ہے کہ جن کے لیے نبی کا یہ فرمان ہے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ جاؤ جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھ لو، جاؤ سہل ساعدی سے پوچھ لو، جاؤ زید ابن ارقم سے پوچھ لو، جاؤ ان سن رسیدہ اصحاب سے جا کر پوچھ لو، کیا نبی نے میرے بارے میں نہیں فرمایا؟ کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ کس دنیا کی خاطر اس کام کو بجا لا رہے ہو؟ اور پھر اس موقع پر فرمایا تمہارے پیٹ حرام سے بھر گئے ہیں، اس بنا پر زہرا کے لال کی آواز تم پر اثر نہیں کر رہی۔ اے فرش عزا پر آنے والے، اپنے بچوں کے لیے تقاضا کیجئے پروردگار انہیں بہترین خدمت گزار حضرت قاسم قرار دے، لیکن ضروری ہے آج کے بعد حرام نہ کھا، حرام نہ کھا۔ جہاں اپنے اخلاق سے دوسروں کو ہم حق کی طرف بلانا چاہتے ہیں، آج کے بعد جھوٹ بولنا چھوڑ، امانت میں خیانت نہ کریں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پروردگار متعال مجھے اور آپ کو محروم نہیں فرمائے گا، نہیں فرمائے گا۔ انشاءاللہ پروردگار متعال 40 میں اس سال مجھے اور آپ کو سرزمین کربلا کی بامعرفت باپیادہ زیارت سے بہرمند فرمائے انشاءاللہ۔ اگر زیارت نصیب نہ بھی ہو عزیزوں تو اس قابل ہو جائیں کہ جب روز 40 تقریباً
40 سے کچھ کم دن باقی ہوا چاہتے ہیں عزیزوں کہ روز اربعین جب مولا کی بارگاہ میں سلام بھیجیں تو یہ کان اس قابل ہو سکیں کہ جواب سلام سن سکیں، جواب سلام سن سکیں انشاءاللہ العزیز۔ 2 جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آئیے سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ نام حسین میں عزیزو عجیب کرب ہے، عجیب درد ہے۔ اللہ کے رسول اپنے حسین کو چومتے چلے جاتے ہیں، روتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے میں ننھے حسین نے پوچھا نانا کیا چوم رہے ہیں؟ جواب دیا میں تلواروں کے نشان چوم رہا۔ فرمایا جب دنیا کی مصیبت ہو جزا نہ کر، فضا نہ کر، بلند آواز سے گریہ نہ کر، سر نہ پیٹ، لیکن جب زہرا کے لال کی مصیبت کا ذکر ہو خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ایسے رو جیسے جواں بیٹے کی لاش پہ بوڑھی ماں۔ جب عزیزوں میں اور آپ روتے ہیں، رونے کی شکل بناتے ہیں، فریاد بلند کرتے ہیں، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اپنے ماں باپ کو فراموش نہیں کیجیے گا، یہ ان کے سبب سے یہ ہدیہ ہے، اور دعا کرے پروردگار مجھے اور آپ کو اس پورا شب زمانے میں ایسے بنا سکے کہ ہم اپنی نسلوں تک اس ہدیے کو منتقل کر سکیں۔ جب میں اور آپ روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ایک دکھیاری ماں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے پروردگار میرے حسین پر رونے، پروردگار میرے حسین کے زائر ہیں۔ یہ رونے میں ایک دکھیاری ماں کی مدد کرتے ہیں، پروردگار میں ان سے راضی ہو۔ جب آنکھوں میں آنسو برآمد ہو جاتے ہیں تو چھٹا امام کچھ یوں فرماتے ہیں، رحم اللہ دمعتک، اے میرے جد پر رونے والے خدا تیرے آنسوؤں پر رحمت نازل۔ نام حسین میں ایک عجیب کرب ہے عزیزوں، انشاءاللہ بلند آواز سے میرے ساتھ ملتے ہوئے روتے ہوئے وہ دن قریب ہے میں اور آپ بھی مولا آقا کی بارگاہ میں عرض ادب کے لیے پہنچ پائیں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ 12 محرم کا دن ہے، کوفے کا بازار ہے، بے کجاوا سواریاں ہیں، رسول زادیاں و علی زادیاں ہیں۔ ایسے میں لعین نے حکم دیا سرہائے مطہر کو آگے بڑھا دیا جائے۔ مولانا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں عزیزو؟ روز عاشور کی ڈھلتی ہوئی شام میں لعین نے میرے مولا کے سر مطہر کو اور بقیہ سر شہداء کو بعض روایتوں کے مطابق سرزمین کوفہ کی جانب بڑھا دیا تھا۔ کیا کہنے چلا ہوں، 11ویں کے دن جب یہ لٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزرا،
شاید زینب کی زندگی کا یہ وہ پہلا اور منفرد دن ہے جب بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے لاش کی زیارت کی ہے۔ حق رکھتی ہے اس موقع پر تڑپ کے کہے انت اخی، آیا تو ہی میرا ماجا ہے؟ ارے زینب تجھے پہچانے تو کیسے پہچانے؟ اس اعتبار سے منفرد ہے یہ دن، بھائی کے پامال بدن کی زیارت کی، رخ انور کی زیارت نہ کر پائی زینب۔ 12ویں کا دن آیا، یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا، سرائے مطہر آگے بڑھے، بہن کی نگاہ نوکے نیزہ پر بھائی کے سر پر پڑی۔ شہزادی نے جو مرثیہ پڑھا ہے عزیزو، ان 3 دنوں میں مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بھائی کے سر پر پڑی، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا، اپنی قبر کی نورانیت کا سامان فراہم کریں۔ چوب محمل پر سر دے مارا، زخمی سر کے ساتھ اپنے بھائی سے کچھ یوں خطاب کیا، بس مختصر عزیز و زحمت سماعت ہے، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ یا ہلالا لما استتم کمالا غالہ خسفو فابد غروبا، فرمایا اے چاند تو ابھی کامل نہ ہوا تھا کہ غروب کر گیا۔ خدا نوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ دوسرے مصرے میں شہزادی کیا کہتی ہے، جو میں نے ختم کیا، ما توہمت یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مکتوبا، اے میرے دل کے ٹکڑے حسین، تیری بہن کو یہ گمان نہ تھا، تقدیر میں ایسے لکھا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا شہزادی کیا بابا نے خبر نہیں دی تھی؟ شہزادی فرمائیں گی اے ذاکر، بہن کو یہ گمان نہ تھا، ایک دن ماں جائے گی اس عالم میں زیارت کرے گی، نوکے نیزہ پر بھائی کا سر، زینب بے چادر، مجمع اغیار و کفار، الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجت لیے ہوئے، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں قبول و مقبول فرما۔ جو بیمار ہیں خصوصیت سے التماس دعا کے لیے کہا ہے، تجھے اس فرش عذاب فرش شفا کا واسطہ شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، تیری راہ میں کام آنے والا رزق صاحبان ایمان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرما۔ پروردگار جو بچے شادی کی دہلیز پر ہیں، دنیا و آخرت کے لیے کارآمد ہمسر عطا فرما۔ جو شادی شدہ تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی ہے، جناب علی اکبر جناب سکینہ کی مانند صالح اولاد عطا فرما۔ جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ عطا کیا ہے، میرے پروردگار اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اس غیبت کے زمانے میں ان نائبین امام زمان کی باتوں اور ان کی تعلیمات کو سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔
دنیا میں جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان مسلمان حیدر کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتمدار آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو دشمن سے برسر پیکار ہے دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، خصوصاً سرزمین کربلا ایام 40 پا پیادہ با معرفت زیارت سے ہم سب کو بہرمند فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مملکت خدا داد پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے، جو اس ملک میں ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں ہم پر مسلط نہ فرما، اسلام کی خوبصورتیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول و آل رسول اور آپ کے پاک و پاکیزہ اصحاب سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب مطہر، قلب مزدر، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا